نہیں جائے گی۔ نباتات کی طرف ہر دم یہی پیغام پہنچتے ہیں کہ وہ خاک کو پانی کے ذریعے چوس کر شاخ و برگ و گل بنا لیں، اور اتنی مدت میں پھل آئیں، اتنی مدت میں پھول آئیں، اور پتوں کی یہ رنگت اور یہ صورت رہے، اور اس میں اس طرح کی لکیریں اور ایسے ریشے ہوں، اور پھول پنکھڑیاں اور اتنی رنگت اور ایسی خوشبو رہے۔ ہر دم ان کی صورت نوعیہ ان فرائض کو ادا کیے جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک درخت کے پتے کی شکل دوسرے درخت کے پتے میں بن جائے۔ ہر درخت کا ذائقہ الگ ہے، اس کے پھل کی رنگت الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کی قد و قامت الگ ہے، اور اس کے پتے میں پڑنے والی لکیریں تک ایک دوسرے سے الگ ہوتی۔ آم کا درخت ہے تو اس پہ بیر نہیں اگیں گے، اور بیری کا درخت ہے تو اس پہ آم نہیں آئیں گے۔ اسی طرح حیوانات پہ بھی یہ وحی آتی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ کس سے میل جول رکھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی مذکر حیوان کو آپ کسی مذکر حیوان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کی طرف الہام ہوتا ہے۔ انہیں میل جول رکھنے کا، گرمی کے موسم میں پرندوں کو گھونسلہ بنانے کا الہام ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو کیسے رکھیں، دانا پانی کیسے کھلائیں، کتنا کھلائیں، اسی طرح ہم دیکھیں گائے ہے، بھینس ہے، انسان ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ہر ایک نوع کو بذریعہ الہام اور وہی وہ معلوم سکھائے جاتے ہیں جو ان کے نوع کے لیے کارآمد اور ضروری ہوتے ہیں۔ اور جو چیزیں ان کے لیے ممنوعات میں ہیں وہ بھی انہیں سکھائی اور بتائی گئی ہیں۔ آپ شیر کو کبھی گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ گوشت ہی کھائے گا۔ اگر وہ کہیں گھاس کھانا شروع کر دے تو یہ حکم الہی کی حکم عدولی ہوگی اور سخت مضرت اور نقصان کا باعث بنے گی۔ شیخ کے الفاظ یہ ہیں کہ شیر پر گھاس کھانی حرام اور گوشت کھانا فرض ہے۔ اس حکم کو عدول کرے تو سخت مضرت اٹھائے، نقصان کے جہنم میں جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وحی میں ہر ایک چیز شریک ہے اور ہر نوع کی شریعت جداگانہ ہے اور ہر نوع اس شریعت کی مجبوراً پابند ہے۔ چنانچہ آیات کریمہ میں اشارہ ہے، فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض،
دوسری جگہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کا اندازہ کیا ہوا. والقمر قدرناہ منازل، ہم نے سورج کے لیے بھی منزلیں مقدر کی ہوئی، مقرر کی ہوئی، متعین کی ہوئی. فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، سورج کے لیے کیا فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کے وقت میں انٹری ڈال دے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، دن رات سے آگے نہیں بڑھ سکتی، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر کرتے کیا ہیں كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چکر کاٹ رہا ہے. فرماتے ہیں وحی کی اور الہام کی دوسری قسم اور بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہر انسان یا کوئی اور نوع ذی عقل مخصوص ہو. چونکہ جمادات ترقی کے لیے کر کے نباتات ہوئے اور نامی کہلائے، اور جسم نامی کہتے ہیں اس جسم کو جو نمو کرتا ہو، بڑھتا ہو، اور جسم نامی ترقی کر کے حیوانات کے درجے میں پہنچے، پھر اعلیٰ کمال حاصل کرنے والے انسان ہو گئے. پھر انسان ان جمادات حیوانات میں چونکہ اعلیٰ اور مخصوص ہے تو اس کے لیے وحی اور الہام بھی بنسبت اور چیزوں کے مخصوص ہے. اس کا دل گزرگاہ خداوند تعالی ہے، اس کا رابطہ خدا کے ساتھ سب سے نرالا ہے. عارف کہتے ہیں ارض و سما کہاں تیری فطرت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ تو جس میں سما سکے. انسان کے دل پر جو کچھ واردات غیبی ظہور کرتی ہے سب وہیں سے آتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے ہاں سے آتی ہے. اور ہر وقت ملہم غیبی اس کو وہاں کی باتیں تلقین کرتا رہتا ہے. یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور جو اس کی طرف الہام کرتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے. اس کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے، وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے. انسان کا جو خمیر ہے یہ متضاد الطبائع ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جس کی صورت نوعیہ کا مقتضا طبعی تاریکی ہے، اضلال ہے. پھر تفصیل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان کی روح کہ جس کو حکماء نفس ناطقہ کہتے ہیں، جوہر سماوی کہتے ہیں، نور الہی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، اگرچہ حادث ذاتی بلکہ حادث زمانی ہے، لیکن اس جسم کے مرکب ہونے سے ہزارہا سال پہلے پیدا ہو چکی.
لیکن اسی انسان پہ اللہ جل شانہ نے ایک بار گراں نازل کیا، قرآن۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ ہم نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ اس قرآن کو پیش کیا کہ تم پہ نازل کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، خوف کھایا، اور پھر ہم نے اسے انسان پہ نازل کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔